حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا اپنے غلاموں کے ساتھ بھی مزاج بڑا ہی خوبصورت تھا۔ وہ ان پہ بھی سختی نہیں فرماتے تھے، ان کے ساتھ محبت سے رہا کرتے تھے، بلکہ ان کا مزاج یہ تھا کہ رات کو جب غلام سو جاتے، لونڈیاں سو جاتی، تو آپ اٹھ جاتے، اللہ کی عبادت میں محو رہتے اور دیکھتے کہ ان کی ضرورت کے مطابق اگر کوئی کام ہوتا تو از خود اسے آپ فرمایا کرتے تھے۔ یہ آپ کا مزاج تھا۔ ایک دن ایک غلام سے کوئی غلطی ہوئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پہ سختی فرما دی۔ جب اس پہ سختی کی تو اس نے ایک آہ بھری۔ اس کی آہ بھرنے کا انداز ایسا تھا کہ اس آہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو تڑپا دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے قریب گئے اور جا کے کہنے لگے کہ مجھے معاف کر دو۔ وہ کہنے لگا یا حضرت میں تو آپ سے ناراض نہیں ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تو نے اتنی ٹھنڈی آہ لی ہے کہ اس آہ نے مجھے تڑپا کے رکھ دیا۔ اب ادھر آ، جس طرح میں نے تیرے ساتھ سختی کی ہے تو بھی اسی طرح میرے ساتھ سختی کر۔ آپ نے فرمایا میرے دونوں کانوں کو پکڑ لو۔ اس غلام نے کہا یا حضرت میں ایسا نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا میں تیرا حاکم ہوں اور تو میرا محکوم ہے، میں تیرا آقا ہوں، تو میرا غلام ہے، میں جو تجھے حکم دوں گا تجھے تعمیل کرنی ہوگی۔ اس نے آہستہ سے آپ کے کان پکڑے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے زور سے پکڑو۔ وہ کہنے لگا یا حضرت میں ایسا نہیں کر پاؤں گا۔ فرمایا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں۔ اس نے زور سے پکڑے۔ آپ نے فرمایا اور زور سے کھینچو، اسی طرح کھینچو جیسے میں نے تمہارے ساتھ سختی والا معاملہ کیا تھا۔ تو وہ کہنے لگا یا حضرت آپ تو قیامت کے ڈر سے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، تو میں نے بھی تو اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے نا، میں نے بھی تو اس مالک کو جا کے جواب دینا ہے، میں کیا جواب دوں گا؟ میں بھی اس مالک سے ڈرتا ہوں، لہٰذا آپ مجھ پہ بھی رحم فرمائیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا چھوڑ دو، اور اس سے کہا خدا را مجھے معاف کر دینا۔ اور پھر اللہ کی بارگاہ میں حضرت عثمان غنی ہاتھ اٹھاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں مولا مجھے معاف کر دینا، مولا مجھے معاف کر دینا، میں تیرے بندوں کے ساتھ وہ عمل نہیں کر پا رہا جو تو نے میرے ساتھ کیے ہیں۔ تو کتنی مجھ پہ شفقت کرتا ہے، لیکن میں اس کے باوجود تیری عطا سے سارا کچھ ملا ہوا ہے، مجھ سے پھر بھی کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا مجھے معاف کر دے اور مجھے بخش دینا، تیرے بخشنے کے سوا اور تیرے معاف کرنے کے سوا کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے نیک سیرت انسان، لوگوں کے دکھ سکھ کو سمجھنے والے، حضور کی قربت میں وقت گزارنے والے، ان کا یہ مزاج ہے کہ اپنے غلاموں کے ساتھ بھی بڑے نرم لہجے کے ساتھ کلام کرتے ہیں۔ اگر ان پر کوئی سختی کر لے تو پھر انہیں کہتے ہیں کہ اس کے عوض وہ ان پہ کچھ سختی کریں۔ یہ انداز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، چونکہ انہوں نے حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کے دین سیکھا تھا، اور حضور نے بتایا ہے کہ اپنے غلاموں کے ساتھ نرمی برتو، اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرمی برتو۔ تو لہٰذا جو شخص جس جگہ پہ حاکم ہے، اس کے حاکمیت کے تحت جتنے لوگ آتے ہیں ان سب کے ساتھ وہ حسن سلوک کرے، کیونکہ حضور کا فرمان ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہباں ہے اور اس سے سوال کیا جائے گا کہ اس کی رعایا کے ساتھ اس نے کیا سلوک کیا، اس کا انداز اپنی رعایا کے ساتھ کیا ہے، تو اس کا جواب ہر شخص کو دینا ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وجہ سے اسی غلام سے فی الفور معافی بھی مانگی اور اس کے عوض میں اسے کہا کہ مجھے ڈانٹو۔ تو یہ انداز ان کا ہمارے لیے ایک تربیت کا سامان ہے کہ اپنے ماتحت جو لوگ ہوں، وہ آپ کی حاکمیت کے تحت رہے ہوں، ان کے ساتھ حسن سلوک برتنا چاہیے۔